اس مسئلے کی حساسیت کو لوگ سمجھے نہیں، اور لوگوں نے فوراً کہہ دیا جی یہ ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا۔ وہ میں ذمی سے بات آگے چلائی، وہ ذمی کافر جو تھا مسلمانوں کے ملک میں، عیسائی رہے لاکھ بار رہے، ہندو رہے لاکھ بار رہے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں اس سے، یہودی رہے بدھ مت رہے، لیکن حضور کے بارے میں بات کر کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلہ ہے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھو مولوی خادم 1400 سال کے بعد ہمیں کوئی گالی دے لاکھ بار دے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے لاکھ بار دے، لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے۔ میدان حدیبیہ میں ایسے عروہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کیے ایسے، اور بطور خوشامد کیے، دنیا میں بھی آئے داڑھی نو لوگ ہاتھ لا دین گل مک جاندی، ایسے اس نے کہا کہ جانے دیجی صلح کر لے، ایسے کہا تو پیچھے بھتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ، ابھی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا، اخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے ادبی کا نظر آ رہا ہے، اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کرا۔ صحابہ تو ایسے بھی برداشت نہ کر سکتے۔ آج 2-2 فٹ کی لوگ زبانیں کھولے اور پھر کہیں گے جی اس میں، وہ اوباما نے بھی ایک لفظ کہے تھے، آپ تو انگلش پڑھے ہوئے ہیں، کہنا فریڈم آف سپیچ کیا کس کا کہتے؟ ہاں، بولنے کی آزادی رائے ضرور ہے لیکن حضور کے بارے میں نہیں ہے۔ یہاں تو لا ترفعوا اصواتکم ہے، اگر تم آپ کہتا ہے میں عیسائی ہونے کے باوجود میرے نبی کے خلاف کوئی بات کرے میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، میں نے کہا تو پھر بغیرت ہے، جو نبی کے بارے میں سن لے۔ میں نے کہا پھر تیرا تو مسئلہ علیحدہ، ہمارے ساتھ تو تیرا تعلق ہی نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان سے فرمایا جنہوں نے میرے حبیب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لے لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک تقوی یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے، تقوی یہ نہیں ہے مولوی خادم بڑا مولوی بن جائے، تقوی یہ ہے کہ نبی کا جتنا کوئی احترام کرے گا اتنا بڑا تقوی والا ہے۔ احترام یہی تھا نا، صدیق اکبر کو کئی سانپ لڑے غار میں تو لم یتحرک، ایسے بھی نہیں کیا، یہ تو تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے صدیق سارے نیکیاں لے لے، وہ غار والی نیکی دے دیتے، بلکہ آپ حضرت عمر کے دور خلافت میں کسی نے کہا کہ عمر صدیق سے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا عمر تو درکنار، عمر کا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تو صدیق کی غار والی نیکی پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ بات ختم میں کرنے لگا، ایک حدیث پاک پڑھ کے نا پھر انہیں بچے نال تو پہلا تعارف ہے نا، آپ دے اساتذہ نال بھی سارے نال پہلا تعارف، پھر انشاءاللہ یہ اسلام ہے جی دے اندر تسی میں دس دینا کوئی فرقہ واریت والی میں تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو یہ تو صحابہ نے بھی کی ہے، یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ میں حافظ ہوں، میں ساری وہ ایتیں صرف پڑھ دوں نا جو حضور کی شان میں اللہ نے فرمائی۔ رائنا کے 7 معنی بیان کیے ہیں امام فخر الدین رازی نے، صرف ایک معنی میں بے ادبی بنتی تھی، ایک معنی میں، باقی سارے معنی وہ قرآن نے لیم برائنا لیم بالسنۃ وطانا فی الدین، ذرا ٹیڑھا کر کے یہودی کہنا رائنا تو اس کا معنی خطرناک بن جاتا ہے۔ تو معاذ حضرت سعد بن معاذ سنا یہودیوں کے وہ رائنا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا اعداء اللہ لعنت اللہ علیکم، بغیر سوچے یہودیوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو ہنس کر کے نا رائے نہ کہہ رہے تھے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا یا اعداء اللہ اور لعنت اللہ علیکم، فرمایا اللہ دے دشمنوں تو اڑے تے لعنت ہوے، لئن سمعت من رجل یقول علی رسول اللہ لاضربن عنق ہو، آج کے بعد اگر کسی نے حضور کو رائے نہ کہا تو میں اس کی گردن اتار کر رہا۔ یہ صحابی کا فیصلہ حضور سے پوچھے بغیر تھا، پوچھ کے جدوں دی امت نے محبت کی تھی نا وہ پھر گھروں بھی نہ نکلی، جب پوچھ کے پوچھے بغیر ہے تو پھر بغیر سوچے سمجھے سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دی، پھر دریائے دجلہ کو بھی کہا کہ ہم نے پار جانا ہے، پھر شیر کو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا خیال کرنا میں حضور کا غلام ہوں۔ معاذ بن جبل کو راستے میں شیر مل گیا،
آپ یمن میں بن کے حاکم جا رہے تھے، تو شیر پہ جب آنے لگا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو میں حضور کا خادم بن کر جا رہا ہوں یمن میں، تو فبس بسا، وہ آپ کے پاؤں چاٹنے لگے۔ میں کہا نہیں جی نہیں، جن کا آپ نے نام لیا ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، انہیں کی محمد سے وفات ہوئی۔